السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی رشوت کی، جو ایک بہت بڑی سوشل قسم کی ڈیزیز ہے، ایک معاشرتی بیماری جس کو کہیں، سوشل ڈیزیز جس کو کہا جائے، سوشل کرائم جس کو کہا جائے، رشوت خوری ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو حدیث سنائی، فرمایا یا علی، اے علی، ثمن المیتۃ والکلب والخمر، فرمایا کہ یہ جو مردار ہے نا اور سگ ہے، شراب ہے، اور جو زنا ہے، اڈلٹری جس کو کہا جائے، اور رشوت، یہ ساری جتنی کمائیاں ہیں، بعض نے مختلف قسم کے اڈے لگائے ہوتے ہیں، کسی کی قمار بازی کا ہے، کسی کی شراب کی فیکٹریز کے ہیں، مختلف شراب کی فیکٹریز ہیں، بعض جو ہے نا وہ لائسنس اور مختلف قسم کے کاروبار ہیں نا ہر ایک کے۔ یہ جو کمائی ہے نا، شراب کی کمائی، اور جو اسی طرح جو مردار ہے وہ بیچتے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا مختلف جگہ پہ مردار ہے بیچا جا رہا ہے لوگوں کو، تاکہ کمائی ان کی جو ہے نا وہ ہوتی رہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کے حال پہ۔ اور جو رشوت کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی، یہ سب کی سب ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کی سب حرام ہیں، سب حرام ہیں۔ یہ مختلف قسم کے یہ جتنے ہیں، یہ سارے ناجائز اڈے ہیں، اور اس سے جتنی بھی کوئی انسان کمائی حاصل کرتا ہے، یہ ساری کی ساری کمائی کیا ہے؟ اللیگل ہے، پرمیسیبل نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کو قطعاً جو ہے نا وہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی جائز ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رشوت خور بہشت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے، یعنی جو بہشت کی خوشبو ہے نا، وہ 500 سال تک اگر گھوڑے کو دوڑاتے رہو نا، اتنی اس کی مہک ہے جنت کی اور بہشت کی، کہ وہاں دور دور تک جو ہے نا وہ ہزاروں کلومیٹر دور دور تک جو ہے نا وہ انسان، یعنی 500 سال ایک گھوڑا دوڑتا رہے کتنی مسافت طے کرتا ہے۔ لیکن یہ جو رشوت خور ہے نا، رشوت خور، اس کو خوشبو جنت بھی نہیں آئے گی۔ جس طرح امیر المومنین کا جو دشمن ہے، ولایت نہیں رکھتا، اس سے بھی خوشبو جنت نہیں آئے گی۔ رشوت خور بھی اسی طرح ہے، رشوت خور کو بھی جنت کی بو نہیں آئے گی۔ خوشبو جنت کہاں آ سکتی ہے ایسے بدبخت کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم قبلہ، میں نے کل آپ کو فون کیا تھا، لیکن آپ کے پاس وقت کی کمی تھی، اس لیے میرے سوال کا جواب نہیں ملا مجھے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ ماں کے حصے میں سے لڑکیوں اور لڑکے کا حصہ برابر ہے یا لڑکے کا حصہ ڈبل ہے؟ ذرا مجھے اسے وضاحت سے بتا دیجیے گا پلیز۔ ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔ جی، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ رشوت خور وہ جنت میں کہاں جا سکتا ہے، وہ تو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکتا۔ پھر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 131 ہے، کہ رشوت لینے والا ہمارے حق کے ولایت اس سے محروم ہے، حق کے ولایت سے محروم ہے۔ امام اس پہ امام سر پہ شفقت نہیں رکھتے ہیں ایسا لوگوں پر کہ جو دوسروں کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال کو وصول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اولیاء اسے اپنی سرپرستی میں نہیں لیتے ہیں،
ہاں جو سمجھنے والی ہے پھر مولا فرماتے ہیں، یہ نہج الفصاحہ میں ہے یہ جو حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2693۔ فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ فرماتے ہیں کہ جو طبقہ، جو ٹولہ رشوت میں مبتلا ہوا، اس کا کیا ہوتا ہے؟ جو رشوت کھاتا ہے یہ رشوت خور، آخر ہر ایک چیز کی جو ہے نا وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے ایفیکٹس ہوا کرتے ہیں۔ انسان مثلا یہ پانی ہے پیتا ہے، ایفیکٹس ہیں۔ دے دیں مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں قطر سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا بولیے جی، قطر سے بول رہے ہیں۔ شیر علی سید علی بھائی ہمارے بول رہے ہیں جی، فرمائیے۔ اچھا جلدی کریں، جلدی بولیے سر۔ آپ کا جو گفتگو ہے وہ تو بہت میں طبیعت سے سنا، آپ کو عمر بلندی دے۔ ٹی وی کا والیوم بند کریں سر۔ مولانا صاحب میرا ایک ضرورت ہے، اس میں سے وہ آدمی ہم لوگ سے کچھ چاہیے یہ سب بات سے، تو اس کو کیا دینا چاہیے؟ نہیں تو یہ ذرا یہ حرام ہے حلال ہے؟ کیا میں سوال ہی نہیں سمجھا آپ کا۔ میرا ایک کام ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ایک آدمی میرے سے کچھ مانتا ہے کہ اگر یہ دے دے گا تو یہ ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مس رضوی بات کر رہی ہوں۔ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا، جیسے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں مطلب جو دنیا میں اندھے بنے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں اندھا اٹھایا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی مطلب لکھا ہوا ہے ترجمہ جیسے ہے کہ جیسے جو لوگ آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں وہ اصل میں ان کے دل بھی اندھے ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں پہ جیسے مہر لگا دی جاتی۔ تو کیا جو یہ لوگ آج کل کے زمانے میں بھی اور ہمیشہ سے جو یہ کہتے ہیں کہ جی من کن تو مولا حاضہ علی مولا، جو علی کو مولا نہیں مانتے بلکہ مولا کے بجائے دوست مانتے ہیں، مطلب جو حق بات کا انکار کرتے رہتے ہیں، مطلب اور جو زمانے کے امام کو جھٹلاتے رہتے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی اندھوں میں نہیں شمار ہوں گے؟ شکریہ۔ جی دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ جملہ ڈاکٹر صاحب حسین سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 جملہ میرا جہاں تک مطالعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رشوت کا لین دین جس کا آپ نے بات فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی واضح احکامات اس کے خلاف ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف ہی سب سے پہلے شروع ہوئی۔ کیا تاریخ اسلام میں رشوت کی ابتدا کب ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ علی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کرنے کے وقت یہ شروع ہوئی تھی۔ کہ آپ اس سے اتفاق فرماتے ہیں یا نہیں؟ بہت مہربانی۔ جی دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، حسنین بات کر رہا ہوں حل سے۔ حسنین بھائی بول رہے ہیں، حل سے بول رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب، آپ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کا ایک پروگرام چل رہا تھا آپ کا، جس میں آپ نے ولایت مولا علی علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث ہمیں پیش کی تھی، کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو انسان تمام اعمال اپنے صحیح بجا لائے، سارے کام کر لے، لیکن جو ہے وہ اگر ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مطلب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو، تو وہ جنت تو کیا جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور بالکل بے شک یہ بات حقیقت ہے۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کیا باقی غیر شیعوں پہ بھی
لائق ہوتی ہے کیا؟ جیسے ہم چلتے شیعہ ہیں، لیکن جو باقی جو غیر شیعہ ہیں جو ولایت علی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کے لیے اس کا کیا جو ہے وہ ہوگا؟ پلیز اس کا جواب ضرور دے دیجیے گا تفصیل سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار کی حال ہے؟ پرویز بھائی. جی جی سرکار ایک دو سوال ہیں اگر آپ ان کی رہنمائی فرما دیں تو. جی جی ارشاد. جیسا کہ آپ کی کتابوں سے حوالے ملتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا پنجتن پاک کے حسد کی وجہ سے، اور حسد کی جو تعریف کی گئی ہے آپ کی کتابوں کے اندر کہ وہ کفر کے 3 اقسام میں سے ایک اقسام حسد بھی ہے، تو کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس حسد کی وجہ سے ان پہ جو وہ فتویٰ ہے کیا وہ لگتا ہے یا نہیں لگتا کہ پنجتن پاک کی ولایت مولا علی کی ولایت کا آپ نے انکار کیا تو آپ کو جنت سے نکالا گیا، اور یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈالا گیا تو وہ بھی حضرت علی کی ولایت کا انکار کیا تھا؟ کیا یہ حوالے درست ہیں آپ کی کتابوں سے جو پڑھنے کو ملتے ہیں؟ اگر آپ ان پہ گفتگو فرما دیں تو ہم سب کی رہنمائی ہو جائے گی. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم. جی میرے خیال میں کہ کال چونکہ کافی ہو گئی ہیں اور جواب دینا ہے، میں ڈسکشن بھی جو ہے نا تھوڑی سی آگے بڑھانی ہے، چونکہ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ جو رشوت ہے، اور بالخصوص آج کے کل کے جو دور ہے اس کے لیے ضرورت ہے. تو میں معذرت چاہوں گا باقی جو ہمارے کالرز ہیں. تو دیکھیں رشوت کے ایفیکٹس ہیں انسان کی زندگی کے اوپر اور اثرات ہوا کرتے ہیں، کنسیکوینسز ہوا کرتے ہیں. مولا نے کنسیکوینسز بتائی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو طبقہ رشوت لیتا ہے کسی قسم کے، خواہ اس کا تعلق ایجوکیشن میں ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ میڈیسن میں ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے نا جوڈیشری سے ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے محکمہ عدالت سے ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے نا پولیسنگ سے ہو، جس بھی شعبے میں کوئی بھی شعبہ جو رشوت لیتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ رشوت خور ہمیشہ خوف و ہراس میں، ایک خوف و ہراس میں، یہی جو فیئر اینڈ فرائٹننگ، اس طرح جو ہے نا اس کی زندگی گزرا کرتی ہے، ہمیشہ خوف کی حالت میں گزر کرتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ پریشانی اور اضطراب میں، ٹینشن رہتی ہے اس میں ہمیشہ. یہ جو بہت زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، ٹینشن، سٹریس ہو گئی، فرسٹریشن ہو گئی، تشنج ہو گیا، اعصابی دباؤ ہو گیا، اس میں وہ شخص رہا کرتا ہے رشوت خور، رشوت لینے والا. رشوت لینے والے دیکھیں جو رشوت لیتے ہیں وہ دیکھیں کیا یہ مولا کا فرمان ان پہ صادق آ رہا ہے؟ اگر صادق آ رہا تو چھوڑ دیں اس کو، کہیں گے نہیں کیا ہے. خوف کی حالت میں زندگی گزارنا ایک بہت بڑی بدبختی ہے انسان کے لیے، ہر دم خوف خوف خوف. یہ جو فوبیا کے بعض قسم کے جو مسائل ہیں یہ اس کے بھی تعلق، مثلا یورپ میں یہاں پہ ایک بہت بڑی جو ایک سلسلہ ہے، بیماری کا بھی ایک سلسلہ ہے جس کو فوبیا کہا جاتا ہے. ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ یعنی جو میڈیسن میں ان سے یہ فوبیا، دن میں جو ہو پردے لگے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا بہت دن کے ٹائم اندھیرا بننا ہو، کیا ہے سارے چیز. اس کی وجوہات جو ہے نا اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پہ طہارت کا کوئی خیال نہیں کرتے. طہارت کا جو خیال نہیں کرتا ہے نا، یہ جو تزکیہ اپنا اس کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فوبیا کی انسان کو بیماری ہو جاتی ہے. ایک فوبیا کی جو بیماری ہوتی ہے انسان کو رشوت خوری کی وجہ سے ہوتی ہے. رشوت خوری کی وجہ سے انسان کو فوبیا کا مریض ہوتا ہے، ہر دم خوف ہراس. اور کیا ہوتا ہے دوسرے کہ وہ ٹینشن میں رہتا ہے. ٹینشن یہ بہت بڑی مصیبت جس کو کہا جائے رشوت خوری، مصیبت ہے، ایک بہت بڑا ناسور ہے، اجتماعی جرم ہے، سماجی بیماری ہے، جس سے معاشرے کے درمیان کیا ہے ڈسکریمنیشن پیدا ہوتی ہے. تبعیض کی جو بیماریاں وہ ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تبعیض یعنی ڈسکریمنیشن وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور طبقاتی جو نظام ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. مساوات، ایکوالٹیز
یہ ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اسلام نے تو ایکوالٹی سے بھی اوپر درس دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ تم ایکوالٹی کی بات کرو، ہم تمہیں برادرہڈ کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ برابری کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو انسان کو برادری سکھاتا ہے، آپس میں پیار و محبت سکھاتا ہے، وہ ہے دین ہمارا۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس بیماری کے اعتبار سے اسلام نے سختی کے ساتھ اس کو لیا، اور حتیٰ کہ اگر انسان دیکھے کہ محکمہ عدالت ہے، مثلا جوڈیشری ہے، اچھا اگر وہاں پہ بھی یہی رواج ہو جائے کسی محکمہ عدالت میں، اور وہاں پہ عدل و عدالت کیا ملے گا؟ خاک ملے گا وہاں پہ، جہاں پہ عدالتی قوانین بے عدالتی کا شکار ہو جائیں، تو وہاں سے آپ انصاف کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کوئی کہ آپ ہاں جی حکومت آ رہی ہے، نہیں جی وہ تو بڑے 4000 بڑے خطرناک قسم کے وہ آئے تھے، اور اس کو جو ہے نا وہ ابھی تک بند، ان کے جو ہیں وہ دیا ہوا تھا، جو فیصلے آ چکے تھے، لیکن کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ کھانے والا موجود ہے، حرام کھانے والا، رشوت خور ہو جاتا ہے۔ اور بعض کیا کرتے ہیں، آپ مثلا چلے جائیں نا، ایک آدمی تھا، وہ اس قسم کا کیس تھا، تو وہ کچھ مرغیاں اٹھائیں، کچھ یہ اٹھائی، اور وہ لے کے جا رہا تھا جج صاحب کے پاس، تو رستے میں خیر دوسری پارٹی کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، تو لڑائی ہوگی رستے میں، پنڈی کا واقعہ۔ تو اب وہ ایک مرغی، ظاہر ہے کہ وہ جب مرغیاں لے کر جا رہے تھے، تو جب آپس میں لڑائی تو ایک مرغی وہاں سے اڑتی تھی، یہاں سے دوسری وہاں سے، ظاہر ہے روڈ پہ کس طرح جو ہے نا سے گاڑیاں آ رہی ہیں، اور ادھر سے بیچاری ساری ادھر سے تتر، تو یہ جو کہتے ہیں نا ہاں جی او جی سنا ہے جی سواڑا بچہ بیمار سی تو اسی پھر تھوڑے لے آئیں، چلو اسی یخنی وغیرہ، حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بعض کیا ہے بہانہ بناتے ہیں، جو انعام کرام دے رہا ہے، جو نصیحت ٹھیک نہیں سی دفعہ آئے، حرام ہے یہ بھی۔ اس کو مختلف تم اگر حق و زحمہ کا نام دے دو، ہدیے کا نام دے دو، انعام و کرام کا نام دے دو، یہ سارے تم اگر اس کی نام بدل دو گے تو کیا اس کی ماہیت بدل جائے گی؟ نہیں۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک آدمی تھا، ظاہر ہے اس وقت سارے صحابی تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور پیغمبر نے ایک بڑا عہدہ دیا اس شخص کو، اور وہ حاکم تھا نا، ایک صوبے کا وہ حاکم ہے، اور وہ بھی اسی طرح کرتا تھا، لوگ آتے تھے ہدیہ دے کے جانا، ہدیہ جی ہدیہ ہے ماشاءاللہ جی، ہدیے کے طور پر جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو بہت کیا ہے، بہت غضبناک ہوئے، فرمایا کہ کیف تأخذ ما لیس لک بحق، تمہارا حق نہیں مندو کیوں لیتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ لقد کانت ہدیۃ یا رسول اللہ، یہ لوگ آتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر میں بیٹھے رہو تو یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں ہدیہ دینے کے لیے، تمہارے پاس پوسٹ ہے نا، تمہارے پاس ایک عہدہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں سارے کا سارا مال واپس کرو، سارے کا سارا مال واپس لیا، اور اس کے بعد اس کو معزول کر دیا، اس حکمرانی سے جو حاکم بنایا تھا معزول کر دیا۔ اسی طرح ایک آدمی کہ جس کا نام اشعث ابن قیس ہے، اس کا واقعہ ہے، اس نے بھی کوئی بڑا اچھا قسم کا حلوہ جلوہ بنایا، اور یہ چونکہ قیس امیر المومنین کے پاس تھا، قیس جو امیر المومنین کے پاس تھا، اس نے بڑا ایک اچھے انداز کے ساتھ کہ تاکہ پیش کیے جائے امیر المومنین کو، عجب ہے۔ تو امام دروازے پہ یہ تھال بھرا ہوا جو ہے نا وہ لے کر آیا، اور اس نے کہا امام کا یہ خطبہ، آپ اگر نہج البلاغہ میں جائیں 224 جو ہے نا وہ خطبہ ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ حابلت کالحبول عن دین اللہ آتیتنی لتخدعنی امختبت انت ام ذو جنت ام تحجر۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو پسر مردہ پہ رونے والی عورتیں ہیں تم پہ گریہ کریں، تم نے کیا یہ بدبختی کی ہے میرے سامنے یہ لا کے، تم یہ کیا تو دین خدا کے راستے سے آ کر مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ یا تو ہذیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کیا ہے،
اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلبا ما فعلتہ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ فَمِ جَرَادَ تَقْزَمُهَا۔ فرمایا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، اگر مجھے ساتوں اقالیم، یہ تو تم تھوڑا سا مال لے کے آئے ہو، اگر مجھے ساتوں اقالیم کہ جس زمین اور آسمانوں میں سب کی سب حکومتیں بھی شامل ہوں، یہ ساری کی ساری جو دولت ہے مجھے دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ چمٹی کے منہ سے ناحق طور پر اس کا ظلم کرتے ہوئے اس کا منہ سے جو کا چھلکا لے لو، فرمایا سب چیزوں کو میں ٹھکرا دوں گا، لیکن میں جو کا چھلکا ایک چیمٹی کے منہ سے نہیں لوں گا۔ مجھے پتا ہے تمہاری دنیا کی ویلیو کیا ہے، یہ دنیا میرے نزدیک کچھ نہیں ہے کہ جس کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، جس کی لذتیں تمام ہونے والی ہیں، اس سے کیا یہ بے قیمت اس پتے کی مانند ہے جو کسی ٹڈی کے منہ میں ہو اور وہ اسے چبا رہی ہو، اس کی ذرا اس سے بھی زیادہ میں اس کی کم ویلیو دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے، خدا کے اولیاء ان سب چیزوں سے دور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صالحین اور عاشقین امام سے ہمارا شمار فرمائے اور ہمیں یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، سماجی برائیاں ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں اسے ٹیلیفون کے دیکھیں، جو ماں کا حصہ ہوتا ہے، ماں کے حصے میں مختلف قسم کے درجات ہیں، جو کہ ایک مین حصہ جو ہے وہ ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہ باپ کی طرف سے ہے کہ چونکہ حصہ دار مین جو ہیں وہ باپ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کل بھی عرض کیا، چونکہ ٹائم میرے پاس نہیں تھا اور میں نے جلدی جو ہے نا وہ خدمت میں جو ہے نا وہ عرض کیا ہے، اس وجہ سے کہ جو ماں کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے درجات مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، 2 in 1 جو ہے نا وہ چلتا ہے، لیکن ماں کی طرف سے جو حصہ داری ہے وہ ضرور ہے، لیکن اس کا ایک حصہ خود جو ماں کے عزیز ہوتے ہیں، مثلا ماں کے اگر والدین زندہ ہیں تو پھر اس طرف، لہٰذا یہ ہے کہ پورا ان ڈیٹیل جو ہے نا وہ مسئلے کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا فیصلہ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ میراث کے مسائل ہیں اور بڑے کریٹیکل اور مشکل ترین جو مسائل ہوتے ہیں ان میں اس کے شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں فقہ میں سب سے جو مشکل کتاب ہوتی ہے وہ میراث ہی کی ہوتی ہے، چونکہ زیادہ تر ہر ایک مبتلا بے مسائل اور ایک اور بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ میں یہاں پہ بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ہے، لیکن ماں کی طرف سے جو ہیں کہ چونکہ جو ماں کے خود ریلیٹیوز ہیں جو قریب ترین ہیں ان کی طرف بھی وہ جاتا ہے، لہٰذا اس کے حصے کو ہمیشہ جو والد کی طرف سے میراث ہوتی ہے کہ والد کی جو میراث ہے اس میں بھی حتیٰ کہ ماں کا بھی اختیار ہوتا ہے، اگر صاحب اولاد ہے صاحب اولاد نہیں ہے اس میں بھی یہ فرق ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تقسیم بندی، پھر ان کے واجبات ہیں واجبات نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی خاص قسم کا مسئلہ ہے تو پھر مجھے آپ بتائیں گے تو میں انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے نا اسپیسیفک جو ہے وہ ایشو انشاءاللہ اس کو حل کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ قطر سے ہمارے بھائی نے فون کیا ہے کہ کام نہیں ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ آدمی پیسہ مانگتا ہے، اور کیا ایسی صورتحال میں نہیں، اگر ایسی صورتحال ہے اور کام آپ کرا سکتے ہیں، کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کے ہاتھ سے جو ہے اگر اس نیت کے ساتھ، تو اللہ کئی سبب تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے نا، بندے تو پیدا نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری سسٹر نے فون کیا مسز رضوی نے کہ کچھ قرآن یہ جو ہے وہ لوگ اسپیشل ان کے لیے بھی ہے حدیث میں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پہ عمل نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن آئے گا اور وہ اندھے معشور ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی بتایا گیا ہے یہ بات، وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا، میں تو دنیا میں تو جو ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ چونکہ تم نے وہاں پہ ہماری آیات کو بولا، یہاں پہ ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یہاں دوسرا ہے کہ بعض جو ہے نا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں،
یہ جو قرآن صامت ہے نا اس کی بھی بات اسی طرح ہے، اور قرآن ناطق کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ جو ان کے فرامین کو سنتا ہے اور اس کے بعد عمل نہیں کرتا، مذاق اڑاتا ہے، ٹوسٹ کرتا ہے، توڑتا ہے، مروڑتا ہے، اس کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے۔ جہاں تک ہمارے سید نے فون کیا، رشوت کا سلسلہ جو ہے نا وہ امیر المومنین پیغمبر اسلام کو رشوت دے کر جو ہے نا کئی دفعہ کہا گیا، رشوت کے طور پر کہا کتنا پیسہ آپ کو چاہیے، کون سی آپ کو لڑکی چاہیے، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو گرفتار کرنے والے جو مسائل ہوا کرتے ہیں، حکومت چاہیے، یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے، پارکف ہے، مضموم ہے، اور یہ چلتا ہی آ رہا ہے۔ حسنین بھائی نے جو ولایت امیر المومنین ہم نے پچھلی مجلس میں جو ہے نا ضرور پڑھا ہے، اور یہ ہمارا نہیں بلکہ اہل سنت، شیعہ سب کی طرف سے جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قامنو، وہ جو پوری آپ نے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو بھی ولایت امیر المومنین کا انکار کرنے والا ہے، خواہ جو بھی ہے، اس پر یہ حدیث جو ہے نا وہ صادق ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے۔ ہمارے پرویز بھائی نے کہا ہے کہ حسد جو ہے نا کی وجہ سے، دیکھیں نہیں، وہ قرآن نے صاف طور پہ جو ہے نا بتا دیا ہے، حدیثوں میں جو ہے نا اسی طرح نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کتاب کی حدیث ہے، ہمارے 37,500 سے زیادہ جو ہے نا ہماری حدیثیں ہیں، لیکن ہم حدیث کے اس جتنے بھی ہیں ہم سورسز کو دیکھتے ہیں کہ مطابق وہ قرآن ہے، مطابق قرآن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اس شجرے کے قریب نہیں جانا ہے، اس شجرے کے قریب جائیں گے تو 3 قسم کے جو ہیں وہ کانسیکوینسز سے آپ گزرنا ہے۔ نمبر 1، آپ ننگے ہو جائیں گے۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زمین پہ بھیج دیا جائے گا۔ نمبر 3، آپ جنت سے نکل جائیں گے۔ تینوں ایفیکٹس ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس کا تعلق جو ہے نا ہمارے ہاں ایک ٹرمز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ حکم ارشادی ہے، یہ حکم مولوی نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ حضرت یونس چونکہ ولایت امیر المومنین، یہ بھی غلط ہے، اور اس کے بھی کوئی جو ہے نا بے سر و پا اگر کوئی روایت آپ نے دیکھی ہے تو اس کا تعلق ہے اس وجہ سے کہ کوئی نبی بنتا ہی نہیں ہے جب تک وہ پیغمبر کی رسالت کا اقرار نہ کرے، اور جب تک مولا امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہ کرے اس وقت نبی بنتا ہی نہیں ہے۔ نبوت کے جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح معراج میں جب پیغمبر اسلام گئے تو اللہ نے سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور پیغمبر سے کہا کہ آپ بتائیے، ان سے پوچھیے کس لیے اللہ نے آپ کو مبعوث پر نبوت کیا؟ سب نے کہا کہ ہم شہادت توحید اور پیغمبر اسلام کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت کے تحت، لہٰذا وہ قرآن نے صاف جو ہے نا وہ بتایا ہے۔ اور جس سلسلے میں جب قوم کی ایک سلسلہ تھا اور وہاں سے یہ جب آئے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ایک سلسلہ ہے اور اس ترک اولیٰ کیا، جس کی وجہ سے ان کو باہر کے ترک اولیٰ کی بھی سزا ہوتی ہے انبیاء کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی اللہ چونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے لیے جس طرح ہے کہ پھر دعا بھی کرتے رہے کہ پروردگار میں نے اپنی جان پہ جو ہے نا وہ نقصان کی ہے، ظلم کیا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار ہم سب کے بھی غموں کو دور فرمائے اور صحت انشاءاللہ ہمارے جتنے مومنین مومنات سلامتی عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔